بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم جیسے کہ میں نے ایک دن پہلے یہ شیڈول اناؤنس کیا تھا اور پھر میں شکر گزار ہوں جناب بابر صاحب کا کہ انہوں نے پھر خصوصی طور پر مجھے دعوت بھی دی. تو میں ایک ملاقاتی کے طور پر نہیں آیا ہوں بلکہ میں ایک مہمان کے طور پر بھی یہاں آیا ہوں اور ان کی میزبانی میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا موضوع مجوزہ جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا تھا. طویل بحث تمہیز کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے. لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے, ان کی ٹیم نے دکھائی ہے, میں اس پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں. نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں, جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے, اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف رائیونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے. ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے یو آئی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ خواہش ہے, یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو, مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. اور اگر یہ ممکن ہے, یہ ہوتا ہے, تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا, طاقت دے گا, اس سے بہتری آئے گی, اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی. تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں. ہم سب کا جو مقصد ہے, جو فوکس ہے, وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے, نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے. ہمارا زور, پاکستان پیپلز پارٹی کا زور,
مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔